اس پر ایک شبہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر علم الکلام اتنا اہم ہے، اتنا افضل ہے، تو ہمارے اکابر اسلاف اس سے منع کیوں کرتے تھے؟ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے اور فرماتے من تکلم تزندق، جو علم الکلام میں مشغول ہو گیا وہ تو زندیق ہے۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالیٰ نے النبراء شرح و شرح عقائد کے اندر یہ جملہ نقل فرمایا ہے۔ یہاں بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو ہمارے اکابر نے علم الکلام سے منع فرمایا ہے یہ ہر بندے کو نہیں۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر متوفہ 792 ہجری شرح عقائد نصفیہ میں 4 آدمیوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کو علم الکلام پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وما نقل عن السلف من الطعن فيه والمنع عنه فإنما هو نمبر 1 للمتعصب فی الدین، نمبر 1 اس شخص کو منع کیا گیا جو دین کے بارے میں متعصب ہو۔ ایک ہوتا ہے متعصب، ایک ہوتا ہے متسلب۔ متعصب کہتے ہیں ضدی اور ہٹ درم کو، اور متسلب کہتے ہیں پختہ کو۔ وہ شخص جو ضدی اور ہٹ درم ہے اس کو منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2 والقاصر عن تحصیل الیقین، یقین حاصل کرنے سے قاصر ہو، اس میں فہم اتنی نہیں ہے کہ پڑھنے سے اس کو نفع ہو۔ والقاصد الی افساد عقائد المسلمین، نمبر 3 وہ شخص جو مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کی نیت سے علم الکلام پڑھے۔ نمبر 4 والخائض فیما لا یفتقر الیہ من غوامض المتفلسفین، ان فلسفی باریکیوں کو پڑھے جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان 4 قسم کے آدمیوں کو منع کیا گیا ہے، ورنہ کیسے اسلاف منع کر سکتے ہیں؟ علامہ تفتزانی کہتے ہیں وَإِلَّا فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَمَّا هُوَ أَحْسَنُ الْوَاجِبَاتِ وَأَسَاسُ الْمَشْرُوعَاتِ، ورنہ کیسے ممکن ہے ایک تمام واجبات کی اصل ہو اور احکام شریعہ کی بنیاد ہو اور اکابر فرمائے تم ان کو اس کو پڑھو گے نہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے حماد کو مناظرہ سے منع کیا، اور لوگوں نے اس کو بطور دلیل کے پیش کیا کہ جی مناظرہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے اپنے بیٹے حماد کو مناظرے سے منع کیا۔ چنانچہ امام ابو المؤید موفق بن احمد الخارزمی المکی الحنفی وفات 568 ہجری مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ و اکرم، اس کے اندر ان نے پورا واقعہ تحریر فرمایا ہے کہ امام صاحب نے اپنے بیٹے حماد کو منع فرمایا۔ کہتے ہیں قال حماد بن ابی حنیفہ دخل علی ابی رحمہ اللہ یوما وعندی جماعت من اصحاب الکلام ونحن نتناظر فی باب، میرے والد محترم تشریف لائے، میرے پاس علم الکلام والے افراد کی ایک جماعت موجود تھی، متکلمین بیٹھے تھے اور ہم ایک مسئلے پر مناظرہ کر رہے تھے۔ قد علت اصواتنا، ہماری آوازیں کافی بلند ہو گئی، اور فلما سمعت حس فی الدار خرجت الیہ، میں نے والد صاحب کے آنے کی آہٹ کو محسوس کیا تو میں ان کی طرف گیا۔ فقال علی یا حماد من عندک، حماد بیٹا تمہارے پاس کون ہے؟ کہا فلان و فلان و فلان 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 ہیں۔ سمیت من کان عندی، جو میرے پاس تھے میں نے سب کے نام دیے۔ فرمایا وفیما انتم، تم کس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہو؟ میں نے کہا فی باب کذا و کذا، فلاں فلاں عقیدے پر بات ہو رہی ہے۔ فرمایا یا حماد دع الکلام، اے حماد بیٹا مناظرے چھوڑ دو۔ قال ولم آہد ابی صاحب تخلیط ولا ممن یأمر بالشیء ثم ینہی عنہ، امام حماد فرماتے ہیں میرے والد صاحب بات کو خلط مت نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ایسا کرتے کہ ایک دن کسی کام حکم دے اور دوسرے دن اسی سے منع کر دیں، ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی خود کرے دوسرے کو منع کرے اور دوسرے کو منع کرے تو خود کرے، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کہا یا ابت الست کنت تامرنی بھی، آپ مجھے خود تو حکم دیتے ہیں کہ مناظرے کرو اور ادھر آپ فرماتے ہیں کہ مناظرے نہ کرو۔
یہ کیا ہوا؟ قال بلا یا بنی، اللہ اکبر، وانا اليوم انہاک عن، دیکھو بیٹا میں آج تمہیں سے منع کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا ابا جان بلے مذاق، کیوں منع فرمایا؟ فرمایا یا بنی ان هؤلاء المختلفین فی ابواب من الکلام ممن ترى كانوا على قول واحد، اللہ اکبر۔ فرمایا بیٹا آج جو عقائد کے بارے میں تمہیں اختلاف نظر آ رہا ہے، ایک وقت تھا جب لوگ اس عقیدے پر متفق تھے، علی قول واحد و دین واحد، حتی نزع الشیطان بینہم فالقى بینہم العداوہ والاختلاف فتباینوا، شیطان نے ان کا آپس میں لڑایا اور عقائد کے معاملے مختلف فرقوں کے اندر تقسیم کرا دیا۔ اب اس کو پیش کرتے دیکھو جی امام صاحب بیٹے کو منع کیا۔ بھئی سوال یہ ہے حضرت امام صاحب نے کیوں منع فرمایا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے منع کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک عقیدے پر تھے، اہل حق تھے، شیطان آیا، اس نے اختلاف ڈالا، امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ تو اگر ایک عقیدے پر ہیں پھر تو اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ غلط نیت کے ساتھ آئیں اور اختلاف کر کے امت کو تقسیم کر دیں، اس سے بچیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محض مناظرہ سے تو منع نہیں فرما رہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ اگر اسی سے امت تقسیم ہوتی ہو، امت ٹکڑے ہوتی ہو، کوئی اس کا ناجائز استعمال کرتا ہو تو پھر بچنا چاہیے۔ اور ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں، اصول مناظرہ میں سمجھا چکے ہیں، مقصد امت کو اکٹھا کرنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ کوئی غلط بات کہتا ہے تو اس کا جواب دینا ہے، ورنہ اور اس کے علاوہ کو ہمارا مقصود نہیں۔ یہ بات ہم بار بار سمجھا چکے ہیں، اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ہمارے اکابر رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے منع فرمایا ہے، ان کے منع فرمانے کی وجہ کچھ اور ہے، یہ وجہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ متعصب ہو، بات سمجھ نہ سکتا ہو اور اہل حق کو دین سے موڑنا ہو، خواہ مخواہ کی فلسفیانہ گفتگو میں وقت کو ضائع کرنا ہو، ایسے لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ یہ لوگ علم کلام سیکھنے سے باز رہیں اور یہ علم الکلام نہ سیکھیں، یہ اس سے باز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم الکلام اخلاص کے ساتھ، تصحیح نیت کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، پڑھانے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔